مزاج تھا. جب انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے نا جی، گھر میں لڑائی، بتوں کو توڑنا، آگ میں جلایا جانا، پھر وہاں سے جگہ پھر فلسطین جانا، وہاں سے پھر ادھر مکہ میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دینا، یعنی پھر بچے کو جو نا وہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جانا، جی سارا بیت اللہ بنانا. سے سب نے جب اللہ کی جائے للناس اماما، میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہے. تو یہ امام کا تقاضا یہ تھا. ایک تو یہ کہ سارے ان کے بعد جتنے نبی آئے سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے دلوں میں ان کے احترام ڈال دیا، سب ان کا احترام کرتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں نہیں دیکھا. تو اس لیے جو نا وہ سب سمجھتے ہم کہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ ایسے ہو کہ تم سے پہلے دنیا سے جا سکے. تو رات ان کے بعد نازل، انجیل ان کے بعد نازل ہوئی. فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتاری ان کے بعد گئی ہے. تو وہ کس طرح جو ہے تورات انجیل کو ماننے والے یا پیروکار بن سکتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، تم تو وہ لوگ ہو کہ تم نے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کیا جنہیں تمہیں جانتے، جن کا تمہیں علم ہے. تم ان کے بارے میں جو ہے نا بددیانتی، اور تمہارا علم یہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تم جو ہے اس میں خیانت کرتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، تو تم کیسے جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہارا جن کا تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس یہ کتابیں ہیں، تمہیں ان کا علم ہے، ان کے بارے میں تمہارے جو ہے کم علمی اور جہالت وہ پتہ چل گیا ہے. تو جن کا تمہیں چیزوں کا علم نہیں، تم ان کے بارے میں کیسے جو ہے بات کر سکتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو، حنیفہ کہتے ہیں جو سب ہر طرف سے جو نا وہ منہ موڑ کر ایک طرف منہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر چھوڑ کر سارے معبودوں کو جو نا وہ ان کا جو نا تیا پانچا توڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے جو نا وہ رجوع کیا، اللہ کو مانا، اللہ کی جو نا وہ طرف دعوت دی، اللہ کی توحید کی. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو یک طرفہ خالص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، بلکہ مشرکوں کا جو نا وہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے. جبکہ یہ یہودی اور عیسائی ان دونوں گروہوں نے جو نا وہ شرک کی جو نا انتہا، یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا یہودیوں نے، اور عیسیٰ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. لیکن اب مسلمانوں میں جو ہے اس طرح کی بہت سارے خرابی، یہ بھی یکسو نہیں رہے. بہت سارے مسلمان ہیں وہ شرک کی آمیزش، کئی طرح کی شرک جو نا اس کے ارتکاب کرتے ہیں. فرمایا کہ ان اول الناس ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے للذین اتبعوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. وہ وہذا النبی، اور یہ نبی جو موجودہ ہے علیہ السلام، یہ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان ہے یہ ان کے زیادہ قریب ہیں. یہ تمہاری نسبت یہودی اور عیسائی کی نسبت ہے، یہ صحابہ کرام علیہ السلام اور آپ کے پیروی ماننے والے یہ ان کے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست اور سہارا ہے جی. اس لیے جو نا یہ توحید خالص، یہ جو نا ابراہیم کا مسلک تھا، یہ ان کا جو نا مذہب تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، اسی پر وہ کاربند، اسی کے لیے وہ جو نا وہ سارا کچھ برداشت کرتے رہے. اور اس میں گڑبڑ اور خلل آ جائے تو سمجھو ابراہیم علیہ السلام کی وہ طریقے پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، علیہ السلام ابراہیم کے دین پہ چلیے، ان کی ملت کو اختیار کیجیے جو کہ توحید والا تھا، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی والا. یہ مکہ والے جو لوگ تھے نا، یہ بھی اپنے کو کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، صرف کہ بیت اللہ ہے یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں جی. انہوں نے بھی جو نا وہ گڑبڑ کر کے بیت اللہ کے اندر جو نا 360 بتل لگا دیے تھے، غلط ہو گیا نا تو ہمیں راستہ چھوڑ دیا. اللہ نے دین پر، توحید پر، خالص اللہ تعالیٰ جو ثابت کرنے رکھ کے اللہ اس پر ہمیں بہت نصیب فرمائے. اللہ شرک اور بدعت سے بہت دور رکھے.